اسی طرح چاند ہے کہ چاند وہ سورج سے کتنا چھوٹا ہے، کتنا بڑا ہے، سورج سے چاند کی دوری کیا ہے، یہ چاند اور سورج گھومتے چکر لگاتے تو اس کی کیفیت کیا ہے۔ اسی طرح ستاروں میں غور کرنا کہ کون سا ستارہ کہاں پہ ہوتا ہے، کیا پہچان ہے، کیا علامات ہے، کیا خاصیتیں، یہ ساری باتیں انہیں اسلامی زبان میں اس ساری تحقیق کرنے کو اسلامی زبان کے اندر بولا جاتا ہے علم فلکیات۔ اس کا نام ہے علم فلکیات۔ کیا نام؟ یہ ذرا سمجھیے گا، ایک نازک مسئلہ ہے یہ۔ شریعت کی زبان میں آسمان، چاند، سورج، ستارے، ان تمام چیزوں میں غور کرنا، اس کو بولا جاتا ہے علم فلکیات۔ یہ شریعت کی زبان میں ایک تو اس حساب سے غور ہے یہ جو ہم نے آپ کو بتایا، ایک دوسرے انداز میں غور کرنا۔ اب وہ سنیں، دوسرا انداز کیا ہے ان میں غور کرنے کا کہ بندہ ستاروں کو، چاند کو، سورج کو دیکھ کر کے پھر آگے کی بھوشیہ وانی کرنی شروع کر دے کہ فیوچر میں یہ ہونے والا ہے۔ چاند، سورج، ستارے انہیں دیکھ کر کے وہ آگے کا فیوچر بتانا شروع کر دے کہ ایسا ہونے والا ہے۔ شریعت کی زبان میں یہ جو کام ہے اسے کہا جاتا ہے نجوم۔ کیا بولتے ہیں؟ نجوم۔ اور شریعت اسی کے لیے لفظ دوسرا استعمال کرتی ہے کہ جو اس کے تعلق سے پیشین گوئیاں کرنے والا ہے، نجوم بھی اسے بولا جاتا ہے، اسی کو بولا جاتا ہے اردو کی زبان میں جیوتش، اور اسی کو آپ جو یہ کام کرنے والا ہے اسے جوتشی بول دیتے ہیں۔ یہ دو چیزیں نا الگ الگ ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا۔ ایک ہے چاند سورج میں ستاروں میں غور کرنا اس حساب سے کہ مطلب ان کی پاورز کیا ہیں، یہ کیسے بنے ہیں، ان کی خلقت کیسی ہے، اللہ نے کیا ان کا نظام رکھا ہے، کب نکلتے، کب ڈوبتے، کب کہاں سے آتے، ایک یہ غور کرنا ہے، اسے بولا جاتا ہے علم فلکیات۔ اور دوسرا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چاند، سورج، ستاروں کے اندر غور کر کے فیوچر بتانا کہ یہ ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، اس کو بولا جاتا ہے نجوم، اور اسی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے جیوتش، اور جو یہ کام کرے وہ بندہ جیوتشی کہلاتے ہیں۔ یہ دونوں لفظ آپ کے ذہن میں آگے ہوں گے۔ اب جو آج کل ہماری اپنی زبان ہے، اس زبان کے اندر جس کو شریعت علم فلکیات بولتی ہے، آج کی زبان میں اسے بولا جاتا ہے ایسٹرونومی۔ یہ وہی چیز ہے، علم فلکیات یہ وہی ہے۔ یہ لفظ ہم نے اور آپ نے سب نے سنا ہوگا، ایسٹرونومی۔ تو یہ جو ایسٹرونومی ہے نا، یہ علم فلکیات کا نام ہے۔ اور شریعت جسے نجوم کا علم یا جیوتش یا جیوتشی والا لفظ استعمال کر رہی ہے، اس کے لیے آج ہمارے معاشرے کے اندر جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ ہے ایسٹرولوجی۔ ایسٹرولوجی یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمارے یہاں علم فلکیات یا جیوتش کے لفظ سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ایسٹرونومی اور ایسٹرولوجی یہ دو چیزیں جو ہمارے یہاں لوگ استعمال کرتے ہیں، اور یہ بتانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ آج کل اس میں بھی بڑے عقیدے ہمارے خلط ملط ہو رہے ہیں۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں کس انداز میں تحقیق کی اجازت ہے، کہاں تک اجازت ہے اور کہاں سے ناجائز ہے۔ اب یہ ایک ہے ایسٹرونومی اور ایک ہے ایسٹرولوجی۔ تو ایسٹرونومی جو ہے
یہ کہلاتی ہے کہ ان چیزوں کے اندر غور و فکر کرتے رہنا. چنانچہ اس کے لیے جو تعبیر استعمال کی جاتی ہے وہ ہم سارے کے سارے واقف ہیں کہ اسٹڈی ان دا ایوری تھنگ آف یونیورس، یعنی اللہ نے جو یہ ساری کائنات بنائی ہے اس کی ہر چیز میں اسٹڈی کرنا، یہ ایسٹرونومی ہے اور شریعت اسے علم فلکیات بولتی ہے. اور یہ جو دوسری چیز ہے ایسٹرولوجی، اور جو بندہ یہ کرنے والا ہے اس کو بولا جاتا ہے ایسٹرولوجسٹ، جسے ہم جیوتشی بولتے ہیں. اب اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام ہے پریڈکشن کرنا، پہلے سے فیوچر کی بھوشیہ وانی کرنا کہ آگے ایسا ہوگا. جو چیز سامنے نہیں ہے اس کے بارے میں خبریں دینا، یہ ان لوگوں کا کام ہوتا ہے اور یہ لوگ یہ سب کیا کرتے ہیں. تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں. اب میں نے یہ ٹاپک کیوں چھیڑا ہے اس کی وضاحت ذرا سنیے گا کہ شریعت کی نگاہ میں ان میں سے ایک چیز حلال ہے، ایک چیز حرام ہے. یہ جو پہلی والی چیز ہم نے بتائی آپ کو ایسٹرونومی، یہ شریعت میں جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے، یہ اچھی چیز ہے. یعنی بندہ ان چیزوں کی تحقیق کرے، جتنا بھی اللہ نے مخلوقات بنائی ہے ان کی اسٹڈی کرے، ان میں ریسرچ کرے، اس کو سمجھے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آئے گی. یہ چیز اچھی چیز ہے، کوئی حرج نہیں. ایسٹرونومی بالکل صحیح ہے، شریعت اسے علم فلکیات کہتی ہے اور یہ ہمارے مدارس میں بھی پڑھایا جاتا ہے. لیکن جو یہ دوسری چیز ہے ایسٹرولوجی، جو جیوتش والا علم ہے، یہ حرام ہے. نہ تو اس کا سیکھنا جائز ہے اور نہ اس پر عمل کرنا جائز ہے، نہ اس پر یقین کرنا جائز ہے. یہ سب چیزیں حرام ہیں. تو دونوں کے درمیان فرق ذہن میں رکھنا کہ جتنے بھی لوگ خالی اللہ کی مخلوقات میں غور و فکر کر رہے ہیں وہ تو صحیح ہے معاملہ، لیکن ان چیزوں کو دیکھ کر آگے کی بھوشیہ وانی اگر بندہ کرنی شروع کر دے تو پھر وہ شریعت میں جائز. تو اس کو ہم نے بتایا کہ علم فلکیات یا ایسٹرونومی شریعت میں جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے. غور کیجیے اللہ کی قدرت میں. لیکن یہ جیوتش والا علم ایسٹرولوجی یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے کہ بندہ وہاں پہ پہلے سے فیوچر کے بارے میں خبریں دینی شروع کر دے، کیونکہ غیب کا علم صرف کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. لہذا وہ حرام ہے. اب یہاں پر یہ بات آپ کو تو سمجھ میں آ گئی اور یہ مسئلہ بھی ہمارے سامنے آ گیا. اب ایک بات ذرا ذہن میں رکھنا کہ یہ جو آج کل ہمارے یہاں پر آپ کے ذہن میں فوراً آ رہا ہوگا کہ چلیں جو بھوشیہ بتا رہے، کوئی ہاتھ کی لکیریں دیکھ کر بتا رہے، کوئی آپ کی کنڈلی ملا کر کے بھوشیہ بتا رہے. اب یہ ساری چیزیں جائز یا ناجائز؟ سب بولیں ناجائز. اور جو بھی بتانے والا ہے 100% ہم کہیں گے جھوٹا ہے، اور جو بھی یہ باتیں بتا رہا ہے بیٹھ کر کے وہ 100% جھوٹا ہے. وہ یقیناً جھوٹا ہے، اس کے سچا ہونے کا 0.0 بھی کوئی امکان نہیں، کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ سچ ہو. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہاں پر یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ لوگوں کے اب یہ جب ٹاپک آیا تو ہو سکتا ہے یہ ذہن میں آ رہا ہو کہ جیسے موسم کی ویدر رپورٹ ہوتی، ویدر رپورٹ موسم کے بارے میں کہ بھائی آدمی ابھی دیکھ رہا ہے، اس میں ڈال کر کے تاریخ کے ہمیں مان لیجئے 15 تاریخ کو سفر کرنا ہے تو بندہ ڈال کے دیکھ رہا ہے تاریخ کے وہاں کا موسم کیسا ہوگا. اب وہ نقشہ بتا رہے کہ وہاں یہ کیفیت ہوگی اس تاریخ میں، بارش ہو رہی ہے نہیں ہوگی، چانس آف رین ہے یا نہیں ہے، کیا ہے وہ سب آ رہا ہے. اگر کوئی بندہ ویدر رپورٹ دے رہا ہے
وہ ویدر رپورٹ، تو اگر وہ اس نظریے سے بتاتا ہے، یہ سوچ کر کے بتاتا ہے کہ اس تاریخ میں یہ چیز یہاں ہوگی، یہ چیز یہاں ہوگی، یہ چیز یہاں ہوگی، اور ایسا جب ہوتا ہے تو اکثر بارش ہو جاتی ہے، لہذا ممکن ہے کہ بارش ہو جائے، لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی ہو، اللہ کی مرضی۔ اگر کوئی اس انداز میں رپورٹ بتا رہا ہے ویدر، تو اس کو حرام نہیں کہا جائے گا، یہ جائز کہلائے گا، کیونکہ شیور نہیں ہے اس کے بارے میں، یقین نہیں ہے۔ وہ خود کہہ رہے کہ ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ خود کہہ رہا ہے اس بات کو کہ یقین ہی نہیں ہے، باقی اللہ کے ہاتھ میں جیسا چاہے ہو سکتا ہے، باقی ہم انداز بتا رہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، تو یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن اگر اسی کے اندر کوئی یہ کہہ دیتا ہے کہ فلاں دن ایسا یقیناً ہوگا، میں 100% کہہ رہا ہوں، اب یہ جائز یا ناجائز؟ اب یہ ناجائز ہوگا، یہ ایسٹرولوجی میں آ جائے گا جسے شریعت نے حرام کیا۔ یقین کے ساتھ میں آگے کی خبر بتانا یہ جائز نہیں۔ ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن یقین کے ساتھ آگے کی فیوچر کی بات بتانا وہ غلط ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ یہی بتانے والے کا بھی معاملہ ہے اور یہی ہم دیکھنے والوں کا بھی معاملہ ہے۔ چنانچہ جب ہم میپ یوز کریں یا ویدر رپورٹ یوز کریں یا کوئی بھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں، اگر اس کے اندر کوئی ویدر کی خبر آ رہی ہے تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ اس تاریخ میں بارش کے چانس ہیں، ہو سکتا ہے کہ بارش ہو جائے، باقی اصل اللہ کی مرضی ہوگی یا نہیں ہوگی اللہ جانے۔ اگر ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں اور اس پر اعتماد کرتے ہیں تو اب یہ گناہ نہیں ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ 100% شور ہو جائے، اس پر یقین کر لے کہ نہیں، اس میں اگر ویدر میں یہاں پر یہ رپورٹ دی رکھی ہے تو ایسا ہی ہوگا، اس کے خلاف نہیں ہو سکتا، ان کی رپورٹ بالکل صحیح ہے، تو اب یہ صحیح یا غلط؟ غلط، اب یہ جائز نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ اس لیے میں نے واضح کی کہ اللہ بار بار دعوت دیتے ہیں کہ میری مخلوقات میں غور کرو، میری مخلوق کے اندر دھیان لگاؤ، توجہ کرو، چاند کو دیکھو، سورج کو دیکھو، ستاروں کو دیکھو، اللہ نے آسمان بنایا اسے دیکھو۔ اللہ نے بار بار دعوت دی ہے کہ ان چیزوں میں غور کرو۔ تو اگر غور کرنے کی ایجاد دعوت اللہ نے دی ہے تو وہ ایسٹرونومی کے حساب سے غور کی اجازت ہے، ایسٹرولوجی کے حساب سے غور کی اجازت۔ آپ ان کی قدرت، ان کے اندر جو اللہ نے کمال رکھے اس کی تحقیق کرو، اس کی دعوت ہے، اس میں تحقیق کر کے آگے کا فیوچر بتانا نہ شروع کرو، اس کی دعوت اللہ نے نہیں دی ہے۔ یہ غیب کا علم ہے، یہ صرف اللہ کے ساتھ میں خاص ہے۔ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ حضرات کہ یہ بڑا اہم ہے، اس لیے میں نے اس کو واضح کیا، چونکہ پچھلی جو آیت تھی ہماری اس میں اسی طرح کا مضمون تھا۔ اللہ نے فرمایا آسمان میں، چاند میں، سورج میں، ان چیزوں میں غور کرو۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے غور کی لمٹ یہ ہے، اس سے زیادہ ہمیں غور و فکر کی اجازت نہیں ہے۔ اب کوئی بھی بندہ آج کل بیٹھ جاتا ہے، یہ دھندا بہت چل رہا ہے، ایک سے ایک بڑے بھوشیہ وانی کرنے والے آج کل نئے نئے پیدا ہو رہے ہیں، ایسٹرولوجسٹ ایک سے ایک آ رہے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ہاتھ دیکھ کر کے بتا دوں گا لکیر ہے کہ کیا ہونے والا ہے، پتہ نہیں اسے کہاں کو یہاں پہ سارے روڈ نظر آ رہے ہیں، کون سی چیز نظر آ رہی ہے۔ کوئی ایسے بھی مارکیٹ میں آ گئے ہیں اپڈیٹ ورژن جو نس پکڑ کے بتا دیتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ میں۔ ایسے بھی ابھی تک تو حکیم ہوتے تھے کہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتایا کہ کیا کیا بیماری ہے، اب مستقبل بتانے والے بھی آ گئے کہ نبض پہ ہاتھ رکھ کے بتا دیا کہ تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔
بہت ہیں آج کل، آپ سب کے سب واقف ہوں گے۔ باقی اس کے تعلق سے ایک بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کئی سال پہلے کا ہمارے علاقے میں ایک معاملہ پیش آیا، ایک یہی تھا دیکھ کر کے بتانے والا، لوگ جاتے لائنیں لگاتے اور وہ سب کا فیوچر بتاتا، کمرہ بھی بڑا بوسیدہ سا بنا رکھا وہاں پہ بیٹھ کر کے کہ بڑا کوئی سنیاسی ہے، بڑا کوئی پہنچا ہوا شخص ہے جو یہاں بیٹھ کر کے مستقبل بتا رہا ہے، کسی کے ہاتھ دیکھ کر کے کہ تیرے میں تو بڑا تکڑا شنی ہے، تیرے تو تارے گردش میں ہے، تیرے تو یہ ہونے والا ہے، تیرا یہ ہونے والا ہے، کسی کا کچھ کسی کا کچھ کسی کا کچھ۔ اللہ کا کرنا ان دنوں اس علاقے میں ہمارے یہاں بارش کی کثرت تھی، وہ جناب والا بیٹھے ہوئے مستقبل بتا رہے ہیں، اور اللہ کا کرنا یہ کہ بارش کی شدت سے چھت کے اندر کمزوری تھی، 2.5 مہینے سے وہ گری، وہی حضرت لڑک گئے۔ سامنے والی کی تو ہاتھ کی لکیر دیکھ کے بتا رہا ہے کہ 1 سال کے بعد تیرا بیڑا غرق ہوگا، اسے اپنی لکیر نہیں پتا کہ 1 سیکنڈ کے بعد ناز ہونے والا ہے، اپنا نہیں پتا، سامنے والے کی 1 سال بعد کی خبریں بتا رہا ہے، اپنا نہیں پتا کہ میرا کیا ہونے والا ہے۔ عجیب و غریب سلسلہ ہے۔ اور ہمارے یہاں اندھ بھکتی دیکھیں، اور یہ اس قدر مطلب چلے غیر مسلم تو غیر مسلم، مسلمان تک پاگل ہو کر کے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں، عجیب بابا دیکھ کے بتا دو کیا ہوگا میں۔ اور جو یہ نیو جنریشن ہے تو جا کر کے دیکھنا ذرا، میں اسے پسند کرتا ہوں، لکھی یعنی میری قسمت میں، ابا راضی ہوں گے اس کے، ذرا دیکھ کے بتانا پاپا۔ اب جا کر کے ہمارے یہاں یہ چل رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اس ایسٹرولوجی کے بارے میں جو حدیث فرمائی ہے سنیں، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد، حضور نے فرمایا من اتا ساحرا او کاہنا فقد کفر بما انزل علی محمد، حضور نے فرمایا جو کسی فیوچر بتانے والے کے پاس جائے اور جا کر کے ہاتھ دکھا کے فیوچر پوچھے، جو گیا اور جا کر کے اس سے پوچھا کہ ذرا دیکھ کے بتانا میرا فیوچر کیا ہے، حضور نے فرمایا کہ تحقیق کے اس نے میری پوری شریعت کا انکار کر دیا۔ حضور فرما رہے ہیں اس نے میری پوری شریعت کا انکار کیا، جو بندہ ایسے لوگوں کے پاس جا کر کے خبریں پوچھے، فقد کفر بما انزل علی محمد، حضور نے کہا تحقیق کے انکار کیا اس نے اس پوری شریعت کا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کتنا خطرناک معاملہ ہے، اس لیے ہمیں چوکس رہنا چاہیے، اور یہ ٹاپک ہم اس لیے لے کر آتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں ساری باتیں، اور مسلمان بڑے سیدھے بولے بالے ہوتے، کہیں بھی جا کر کے کسی بھی چیز کے اندر مبتلا ہو جاتے، تو ہمیں چوکس رہنا چاہیے، ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ اس طرح کی غلطیاں نہ ہوں۔ تو یہ بات چونکہ اہم تھی، ضروری تھی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو علم فلکیات غور کرنا چاند سورج کی اندر بالکل صحیح ہے، بہت اچھی بات ہے، بلکہ ہماری یہاں مفتی رشید احمد صاحب، ان کی کتاب ہے احسن الفتاوی، احسن الفتاوی میں مفتی رشید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ نے تو ایک عجیب جملہ نقل کیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ علم فلکیات کے بغیر دین کا علم مکمل نہیں ہوتا، علم فلکیات کے بغیر علم دین بھی مکمل نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نمازوں کے وقت کا مسئلہ یہ کب پتہ لگے گا؟ جب ہمیں سورج کے نکلنے کا، ڈوبنے کا، کب نکل رہا ہے، کب ڈوب رہا ہے، کہاں رک رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اسی سے تو نمازوں کے وقت جڑے ہوئے ہیں۔ تو
حضرت نے فرمائے علم فلکیات کے بغیر علم دین بھی مکمل نہیں ہے. تو علم فلکیات آپ حاصل کیجئے، بہت اچھی چیز ہے. یعنی ایسٹرونومی پڑھنا وہ بہت اچھی چیز ہے جس سے ہمیں ان چیزوں کی حقیقت پتہ لگے. لیکن آگے پیشن گوئی، پریڈکشن، فیوچر بتانا، یہ چیز ہمارے لیے حرام ہے، اس کی شریعت نے پھر اجازت نہیں دی. تو یہ ساری چیز ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے تاکہ ہم اور آپ اس طرح کی کسی غلطی کے اندر مبتلا نہ ہو اور خود بھی اور اپنے اہل تعلق کے ایمان کو بچانے کی فکر میں لگے رہیں، ورنہ بندہ نعوذ باللہ اپنا ایمان خراب کر لے.